ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبرستان میں حضرات والدین کی قبر پہ حاضری ہوئی تو ہمارے ساتھ برادران اور ہمارے بھتیجے وغیرہ حضرات ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں کر آ کے ہم نے یہ دیکھا کہ قبر میں بندے کو اللہ یاد آتا ہے. قبرستان میں آ کے بندے کو اپنی موت یاد آتی اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے. اور یہ بندے کو سامنے آتا ہے کہ کتنے یہ بے بس اور بے کس ہیں. اس وقت بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں سکتے. ایک بزرگ تھے، وہ نا موت کو بھول کر دنیا میں لگ کر دنیا میں کچھ آگے بڑھتے. اگرچہ اللہ والے تو ہر وقت دین میں آگے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا مزید اپنے آپ میں ہمت دلانے کے لیے وہ کیا کرتے کہ ایک لکڑی کا تابوت بنا رکھا تھا، اس میں لیٹ جاتے، اوپر سے اس کا دروازہ بند کر دیتے. اور وہ جب دروازہ بند کرتے تو دم گھٹنے لگتا، سانس رکنے لگتا. پھر وہ کہتے رب ارجعونی، یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، اب میں اچھے عمل کروں گا. پھر وہ گویا کہ نئی مہلت لے کر واپس آتے. تو وہ تو ایک نقلی ایک قبر بنا کر وہ ایک اپنے لیے عبرت کا سامان بناتے تھے. لیکن یہ جو دنیا میں سے چلے گئے نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جنازے کا اعلان سنا، وہ تھوڑی دیر میں قبر میں آنے والے ہیں. کل اس وقت ان کا مرنے کا پروگرام نہیں تھا. آج بہت سارے لوگ جو مر گئے ان کا آج مرنے کا پروگرام، کل پروگرام نہیں تھا. آج وہ بغیر کسی پروگرام کے وہ چل بسے ہیں. انہی لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں مت رہو، شام ہو جائے تو صبح کے انتظار میں مت رہو، اور ہر وقت اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کے قیمتی بنا لو. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بھائی صاحبان اور ہمارے بھتیجے وغیرہ سب ماشاءاللہ دین کے مختلف شعبوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک مزید ترقیاں نصیب فرمائے. اللہ ہمارے والدین ان کی قبروں کو روشن فرمائے، جنت کا باغ بنائے. یہ جو اوپر ہم پھول ڈال رہے ہیں، اگر یہ تو ویسے ایک عقیدت کے طور پہ ہم ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ ہم اپنے مرحومین کے لیے تو یہ اللہ کی ذات عالی سے امید رکھتے ہیں کہ ان کے نیک اعمال سے بہت سارے اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، بہوؤں کو، دامادوں کو خیر کے سلسلے چلا کے گئے، حافظ، عالم، دین کی خدمت کی طرف چلا کے گئے. انشاءاللہ ان کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بنی ہوئی ہے انشاءاللہ. اگر قبر جنت کا باغ بنی ہو تو اوپر ان پھولوں کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے کروڑوں گنا پیارے پھول قبر میں ان کو مل رہے، اس سے کروڑوں گنا پیاری خوشبوئیں ان کو قبر کے اندر انشاءاللہ مل رہی. اور اگر خدا نخواستہ کسی کے قبر میں اگر آگ لگی ہوئی ہے، قبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. ہاں، تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا اگر خدا نخواستہ کسی شخص کی بنی ہوئی ہے تو اوپر چاہے لاکھ پھول رکھ لیں، ساری دنیا کے پھول اس کے قبر کے اوپر انبار لگا دیں، آسمان تک انبار لگا دیں، لیکن پھر بھی اس کی بدعملی کی وجہ سے اس کی قبر کو وہ اس کو جہنم کی آگ بنانے سے وہ پھول نہیں روک سکتے، اور ان پھولوں کی ذرہ خوشبو اس کو نہیں ملے گی. اس لیے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہے، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے. وہ ایک دفعہ بازار سے تشریف لا رہے تھے. کسی نے ان سے پوچھا حضرت کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بازار سے آ رہا ہوں. کیا کرنے گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی اور بندوں کی صلح کروانے گیا. انہوں نے کہا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو مان رہے ہیں لیکن بندہ کوئی نہیں مان رہا. بندے سب اپنی دنیا میں مست ہیں، اپنے کاروباروں میں، دنیا کے دھندوں میں مست ہیں. کوئی کسی چیز میں لگا ہے، کوئی کسی چیز میں لگے، نوجوان اپنے کھیلوں میں لگے ہیں، بڑے اپنے باتوں میں لگے ہیں جی، کوئی کسی چیز میں لگا ہے، کوئی اپنی گیموں میں لگے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس پر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ بندے سارے اب اللہ تو مان رہے ہیں، بندہ کوئی نہیں مان رہا. تو پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد دیکھا وہ قبرستان سے آ رہے تھے. انہوں نے کہا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا قبرستان سے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہاں کیا کرنے کا؟ انہوں نے کہا اللہ کی اور بندوں کی صلح کروانے گیا. انہوں نے کہا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ انہوں نے کہا بندے سارے مان رہے ہیں، اب اللہ نہیں مان رہے. بندے سارے مان رہے ہیں، یہ جو نیک ہے یہ بھی اب مان رہے ہیں اللہ ہم نے تھوڑی سی نیکی اور کر لیتے، ہمیں اور موقع دے دو. گناہگار تو ہیں ہی افسوس کر رہے، لیکن جو نیک ہیں نا وہ بھی افسوس کر رہے. نیک ہیں وہ بھی افسوس کر رہے، نیک بھی افسوس کر رہے. کاش کہ ہم جو نیکیاں کی ہیں یہ تھوڑی کی ہیں،
وہ جو ایک وقت تھوڑا سا ہم نے ضائع کر دیا، وہ جو گپ شپ میں لگا دیا، وہ جو بڑی نیکی کے بجائے چھوٹی نیکی کر لی، تو کاش کہ وہ بھی بڑی نیکی میں وقت لگا لیتے تو ہمیں اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا انعام مل جاتا. لیکن آج ان کے پاس موقع نہیں ہے. میرے پاس، آپ کے پاس، یہ سننے دیکھنے والوں کے پاس موقع ہے. اس موقع کو ہم غنیمت سمجھیں. ہمارے بزرگ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج موقع ہے، ہاتھ سے نہ جائے ورنہ پچھتائے اور پچھتاوا کام نہ آئے. اللہ ہم سب کو اس وقت کو، موقع کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين